السلام علیکم۔ آفاق فیملی پر آفاق احمد کی طرف سے آپ سب کو پیار بھرا السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کل ہم نے ایک موضوع پر بات کی تھی اور آج بھی ہم ایک نئے موضوع پر بات کرنے والے ہیں اور کچھ دن ہمارا ٹاپک ہی شاید موضوعات رہیں، تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے موضوعات کافی اچھے لگیں گے۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ہم دکان پر موجود ہیں اور اپنی دکان پر کام بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں مجھے بار بار وہاں پہ دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ کسٹمر آتا ہے تو پھر بندہ ڈسٹرب بھی ہوتا ہے۔ تو ابھی کے لیے یہ ہے کہ ویورز آپ میرے گھر والے ہیں، تو گھر والوں کو کبھی کبھی کوئی سبق بھی دینا چاہیے، کوئی لیسن بھی یاد کروانا چاہیے، کوئی زندگی کے تجربات بھی بتانے چاہیے تاکہ ان کی اصلاح بھی ہو سکے، کیونکہ گھر والوں کی بندہ جب پہلے اصلاح کرتا ہے اپنی اصلاح کرنے کے بعد تو ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ اب بدلنا چاہتا ہے کہ نہیں بدلنا چاہتا۔ آج کا ہم جو موضوع ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے ٹرسٹ، یقین، اعتماد۔ وہ اعتماد اپنے دوستوں پر ہو، وہ اعتماد اپنے رشتہ داروں پر ہو، وہ اعتماد آپ کو دنیا کے کسی بھی فرد پر ہو، آپ کے ماں باپ کا ٹرسٹ، آپ کے بہن بھائیوں کا ٹرسٹ، آپ کی اولاد کا ٹرسٹ، اس کے علاوہ دوستوں یاروں کا آپس میں ٹرسٹ۔ فیملی جب ٹرسٹ ٹوٹتا ہے بہت سارے معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں، آپ کی ویلیو کم ہوتی ہے، آپ ایک سیکنڈ میں زمین پر پھینک دیے جاتے ہیں اور آپ کی ویلیو کو جانچا جاتا ہے، آپ کو دوبارہ اپنے رازوں میں شریک نہیں کیا جاتا۔ آپ جب کسی کا اعتماد توڑتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ میرے ساتھ کچھ ٹریجڈیز ہو چکی ہیں ایسی، تو میں نے آج اس موضوع کو اس لیے چنا ہے کہ ٹرسٹ جب کوئی بندہ آپ پر کرتا ہے تو خدا کے لیے اس کا ٹرسٹ مت توڑیں۔ سے یہ غلطی ہوئی مگر میں نے اپنی غلطی سے یہ اتنا بڑا سبق سیکھا ہے کہ قیامت تک میں اب اس بات پہ قائل ہوں اور آپ لوگوں سے بھی سننا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کا بھی ٹرسٹ کسی نے کبھی توڑا ہے یا آپ سے کسی کا اعتماد ٹوٹا ہے؟ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور اس وقت میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یقین جو ہوتا ہے نا یہ بہت ہی مشکل سے ملتا ہے، اور جب کسی کا یقین ٹوٹتا ہے نا تو بندہ دوبارہ کبھی آپ کو اپنا راز نہیں، انجانے میں بندہ غلطیاں بھی کر دیتا ہے، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، بندہ بہت زیادہ ایموشنلی کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ جب کسی کی بات کو آگے بتاتا ہے تو اس سے جب جس کی آپ بات بتا رہے ہوتے ہیں جب اس کے کانوں تک وہ بات پہنچتی ہے تو اس کا جو ٹرسٹ ٹوٹتا ہے، جو اس کا اعتماد ٹوٹتا ہے کہ یار اس بندے کو میں نے ایک اپنا راز بتایا تھا تو اس نے وہ راز میرا توڑا ہے، تو یقین مانے کہ اس بندے کا غصہ اپنی جگہ پر مگر وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ اتنا دکھی ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ میں اب اس کو کیسے موقع دوں، کیا اس میں ایسی چیز رہ گئی ہے کہ میں جس کی بیس پر اس کو اب موقع دوں، چانس دوں، معافی دوں، کچھ نہیں بچتا۔ جو بندہ آپ کو اپنا اعتماد کرے اور آپ پر اتنا یقین، اندھا یقین کرے کہ یار
मैं अपनी कोई बात बताऊंगा तो ये बंदा कभी भी आगे किसी से नहीं करेगा। और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर अगर कोई बात होगी तो ये बंदा कभी भी मेरी मनफी कोई बात किसी के मुंह से नहीं सुन सकेगा। इसको कहते हैं ट्रस्ट, एतमाद। उसकी पीठ पीछे भी एतमाद। गलतियां इंसान से होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है। फरिश्तों ने कभी गलती नहीं की, इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है। अल्लाह के हजूर जब भी मौका मिले माफी मांग लें। कोई पता नहीं बंदे का आखिरी सांस जो वो ले रहा है, उसके बाद उसको वो मौका मिले ना मिले माफी का, उस बंदे से लाजमी माफी मांगिएगा। वो माफ करे ना करे, मगर आपको ये एहसास होना चाहिए आपने एक गलती की है, और वो गलती इतनी बड़ी है कि वो इंसान आपको जल्दी माफ नहीं करता। मगर वो ये बात सोचने पर जरूर मजबूर होता है कि यार, उसको ये महसूस हुआ कि उसने अंदर से ये गिल्ट महसूस किया और उसने माफी मांगी। मगर बंदे को जब गुस्सा बहुत ज्यादा हो और बहुत ज्यादा उसको कोई बात तकलीफ दे रही हो तो वो उम्मीद है कि जल्दी माफ नहीं करता। मगर उस रब से बंदे को उम्मीद रखनी चाहिए कि वो उसके दिल में वो मोहब्बत पैदा करेगा जिससे इंसान दोबारा जुड़ जाता है। आप लोग मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो आप क्या सोचते हैं उस हवाले से। तो मेरे लिए भी आप दुआ करें, अल्लाह करे जिस बंदे का मैंने ट्रस्ट तोड़ा है वो उसका मैं किसी तरीके ट्रस्ट दोबारा बहाल कर सकूं। और शर्मिंदगी होती है कि बंदा दुनिया से एक सबक सीखता है, और मैंने अपनी जिंदगी के सब बड़े बड़े सबकों में ये सबक सबसे बड़ा सीखा है। जब आपको कभी भी किसी का राज पता चले, उसका राज ना खोलें, उसके राज की हिफाजत करें, अमानत में खयानत ना करें। अगर आप पर कोई बंदा यकीन करता है तो उसका यकीन ना टूटने दें। आपकी सांस रुक जाए तो यकीन नहीं टूटना चाहिए। और इस वक्त मैं उस कैफियत में मौजूद हूँ कि मैं ये कह सकता हूँ, इंसान वक्त और हालात से सीखता है, और ये सीखने सिखाने का अमल क़यामत तक जारी रहने वाला है। और बंदे के आखिरी सांस तक बंदा कुछ नया सीखता रहता है। हम लोग बना रहे हैं, हमने जो शुरू में शुरू किया था तब हमारी क्रिएटिविटी कुछ और थी। अभी हम सीखते सीखते अब इतना आगे जा रहे हैं कि हम कुछ नई चीजें, नई ऑब्जर्वेशन आप लोगों को साथ शेयर करते हैं। क्योंकि जो बंदा नई से नई चीज ऑडियंस तक पहुंचाता है, ऑडियंस भी वैसे ही बंदे को दोबारा सुनने के लिए आती है। तो आफाक फैमिली पर मेरा शुरू से ही एक मकसद रहा है कि मैं आफाक फैमिली पर अपने घर वालों से बात करता हूँ। मैं यहाँ पे ये नहीं देखता कि कोई मुझे पसंद करता है कि नहीं करता। कोई मेरे मैं मुझसे जो कोई गलती होगी वो मैं महसूस करता हूँ कि एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एक मौजू है ट्रस्ट, अपने मौजू पर बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो इंसान ने सीखा होता है, इंसान चाहता है कि जो नए आने वाले जिन तक ये चीज नहीं पहुंची उन तक ये चीज पहुंचनी चाहिए, और वो सीख सकें कि हमारी लाइफ में ऐसी कोई भी
हिकमत अमली आए, कोई स्ट्रेटजी आए, तो हमने कैसे वहां पे परफॉर्म करना है। हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं, कुताहियां हो जाती हैं, एतमाद टूट जाते हैं। और कभी कभी आप लोगों के राज भी फाश कर देते हैं। मगर अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाजा इसीलिए तो रखा है कि इंसान गलती करे तो मुझसे माफी तो मांगे। जब हम अल्लाह से माफी मांगते हैं, बंदे से माफी मांगते हैं, बंदा माफ नहीं करता, खुदा अपने बंदे को फिर भी माफ कर देता है, क्योंकि वो 70 माओ जितना अपने बंदे को प्यार करता है। एक माँ की मोहब्बत उसकी औलाद के लिए आप देख सकते हैं। मगर वो रब्बे कायनात है, वो कायनात का रब है, वो सारे बंदों का रब है, और वो तो अपने बंदे को 70 माओ के जितना प्यार करता है। जब वो बंदा माफ नहीं कर रहा होता, वो रब अपने बंदे के दिल में उसके लिए एहसास पैदा करता है कि अगर ये बंदा माफी मांग रहा है, अपनी गलती पे शर्मिंदा है, नदामत है इसे, तो उसको माफ किया जाए। माफ करने से आपकी इज्जत में कमी आ जाए, तो मेरे प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक का मफहूम बयान कर रहा हूँ कि अगर माफ करने से तुम्हारी इज्जत में कमी आ जाए, तो क़यामत के दिन वो तुम मुझसे ले लेना। यार देखो, हमारे नबी तो हमें ये दर्श देते हैं कि माफ करने से कभी किसी की इज्जत नहीं कम होती, कभी वो बंदा छोटा नहीं होता। असल बात ही ये है, जब बंदा रब से माफी मांगता है, तो रब 1000 गुना करने वाले बंदे को भी रिजक भी देता है, सुकून भी देता है, आराम भी देता है, उसके अच्छे बुरे में उसका मददगार भी बनता है। से माफी मांग ले तो खुदा उसको माफ कर देता है। तो हमारे अंदर भी इतना पैशन होना चाहिए, इतना हमारे अंदर हौसला होना चाहिए कि हम खुदा की मखलूक को माफ करके खुदा की सुन्नत पे अमल तो कर सकते हैं। तो लिहाजा माफ किया करें, दरगुजर किया करें। और आज का हमारा व्लॉग ऐसे ही जारी और सारी है। तो इंशाल्लाह आपसे कुछ ही लम्हात में दोबारा बात होती है, तो हमारे साथ ही जुड़े रहिए। व्यूअर्स, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर कभी भी किसी को रियलाइज हो जाए कि उसने किसी के साथ गलत किया है, तो उसके लिए माफी का दरवाजा खुला रखना चाहिए। आपका गुस्सा है, आप माफ नहीं करना किसी को चाहते, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 100 दिन आप ना करें। मगर अपने अंदर इतना पैशन बंदे को रखना चाहिए, बर्दाश्त रखनी चाहिए कि गलती उससे भी हो सकती है। तो हर गलती इंसान को सिखाती है। बंदा एक बार में ना सीखे, दूसरी बार में सीखता है, दूसरी बार में ना सीखे, तीसरी बार में सीखता है। सीखने और सिखाने का अमल बंदे के मरने तक चलता रहता है। अभी हम जाने वाले हैं अपने अरशद भाई के पास, उनसे उनके ख्यालात सुनते हैं जाकर, और फिर आपसे दोबारा बात होती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि आज हमारा मौजू है ट्रस्ट, एतमाद। और एतमाद में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक एतमाद वो होता है जो किसी का टूटता है, और एक एतमाद वो होता है जो किसी ने किसी का तोड़ा होता है और बाद में उसको पछतावा होता है, रियलाइज होता है, कि जिसे हम ये कह सकते हैं कि माफी मांगना, इल्तिजा करना कि अगला बंदा अब मुझे माफ करे। पहले वो फिर अपने रब से माफी मांगता है, बंदे से माफी मांगता है। मगर बाज़ औक़ात बंदों को इस कदर उसके दिल पर लगी होती है किसी की कोई बात, कि वो माफ करने की कंडीशन में नहीं होता। मगर याद रखें कि अल्लाह ताला अपने बंदे को अगर 1000 गलतियों के बावजूद माफ कर सकता है, तो
ہم اللہ کی مخلوق ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہر بندے کو معاف کرنا چاہیے۔ اور اس وقت جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں دلشاد باز عرب بازار سے ہمارے ارشد بھائی، ان کے پاس ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ ہمارے آج کے موضوع کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ویور، جیسے کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ارشد بھائی ہمارے سامنے موجود ہیں، تو سب سے پہلے ان کو السلام علیکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ارشد وعلیکم بھائی، السلام جناب پاک بھائی، وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے ارشد بھائی؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے، الحمدللہ۔ ارشد بھائی آج موضوع ہے اعتماد، ٹرسٹ جسے ہم انگلش میں بولتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اعتماد ایک بھروسے کا نام ہے، بھروسہ ٹوٹ جائے تو سمجھ لے کہ انسان کا دل ٹوٹ گیا۔ جی بالکل، مگر اگر اللہ سے رجوع کیا جائے تو اللہ تو اپنے قرآن میں فرماتا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بھی بتائی ہے، حقوق العباد اور حقوق اللہ۔ جی بالکل، اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے حقوق جو ہے نا وہ انسان کو معاف کر دوں گا، مگر جو حقوق العباد ہے بندے کو معاف کرنا جی جی وہ بہت ضروری ہے۔ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تو تب تک اس کی معافی نہیں ہوگی۔ جی بالکل، تو سلسلہ یہ ہے کہ آپ بھروسہ بہت ضروری ہے، اس میں مین چیز ہے زبان کا اچھا ہونا، زبان کا اخلاق اچھا رکھنا۔ سرکار کی حدیث مبارکہ ہے کہ زبان کا اچھا اخلاق جی جنت کے بلند ترین درجوں میں ایک درجہ ہے، جی اور جی زبان کا برا اخلاق جو ہے نا وہ دوزخ کے بدترین گڑھوں میں ایک گڑھا ہے۔ تو میں آخر میں ایک بات کہوں گا، وہ ایک شعر ہے، وہ ساری جو حدیث بھی ہے اسی میں ہے، اور اس میں انسانوں کے لیے فلاح بھی ہے۔ تو شاعر نے لکھا ہے، منہ بول زبان چو بول چنگا، منہ بول زبان چو بول چنگا تے چنگے بول دا جگ اسیر ہوندا۔ ماشاء اللہ، مندا بول منہوں کدی کڈیے نا، مندا بول سجنا تکھا تیر ہوندا۔ ایک بول جہان چو رد دیندا، ایک بول نرا اکسیر ہوندا، تے چنگے بول دا بولیا شان اچا تے چنگے بول دا چنگا اخیر ہوندا۔ ماشاء اللہ، تے سلسلہ پاک بھائی یہ ہے کہ بھی معاف کرنا بہت بڑا بہت اچھا عمل ہے کہ کسی نو معاف کر دینا۔ تو انسان دا اگر دل ٹوٹ گیا تو رب نے فرمایا کہ جی نے میرے بندے دا دل توڑیا انہیں میرا دل توڑا ہے۔ تے کوشش یہ کرو کہ زبان دا اخلاق اچھا رکھو۔ معاف کرنا سنت ہے کہ آپ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں بھی معاف کرتا جنہیں آپ دے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شہید کیتا سی، آپ دے بڑے پیارا چچا سی، آپ نے تو انہوں بھی معاف کرتا سی۔ جی سلسلہ ہے کہ ساڈے اسلام چ معافی جڑی ہے نا وہ بہت بڑا درجہ رکھتی ہے۔ ماشاء اللہ، تے بالکل، سلسلہ یہ ہے کہ معاف کرنا اچھی بات ہے، انسان نو نیکی والے پاسے لے کے جاندی، جنت دا رستہ دکھاندی ہے۔ بے شک، اس پہلو نو بھی ذریعہ غور کیتا جاوے کہ بھی وہ بھی اللہ دے بہت بڑے برگزیدہ بندے ہوئے نے بالکل، جنہاں نے اس دے متعلق بات کیتی ہے، انہوں بھی ذریعہ غور رکھنا چاہیے کہ مگر ارشد بھائی آج میں آپ سے ایک نالج کے لیے اور ویورز کو بھی آپ یہ نالج دیں کہ ایک انسان ہے وہ غلطیوں کا پتلا ہے، خطا اس سے ہونی ہی ہونی ہے، بے شک ایک بار ہوا، دو بار ہوا، تیسری بار پھر اس کو تھوڑی سی محسوس کروانی چاہیے، زیادہ لمبی کروا دیں، مگر پھر بھی میں سمجھتا ہوں بطور انسانیت ہمارے اندر اتنا ہونا چاہیے، پھر بھی اس کو ہم کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں اگر یہ جج کر لیں دوبارہ کہ یار یہ اب بدل گیا ہے یا اس نے اپنی ایک دو تین بار کی غلطیوں سے سیکھ لیا ہے، تو اگر وہ بندہ اتنا میچور ہو گیا ہے تو ابھی اس کو ہم معاف کر دوبارہ بھی کر سکتے ہیں، تو بندے کو یہ رسک لینا چاہیے تب۔ میرا بھائی میں نے پہلے بتایا کہ معاف کرنا آپ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بالکل جی، مگر سلسلہ یہ ہے کہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، جی بالکل، انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ اگر وہ غلطی کرنے کے بعد بھی اس غلطی سے کچھ نہ سیکھے تو وہ پھر انسان کے زمرے میں نہیں آتا۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ نے بظاہر انسان بنایا ہے، جی جی انسان اشرف المخلوقات ہے، مگر کیا ہے کہ انسان کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ اگر ایک غلطی کی ہے، جی جی کسی نے مولا علی سرکار سے پوچھا کہ یہ جو تنگی ہوتی ہے، یہ جو مصیبت ہوتی ہے، جی جی
یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ مصیبت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے یا یہ ہمارے لیے عذاب ہے؟ جی جی بالکل. تو مولا علی سرکار نے فرمایا جو تنگی آپ کو مسجد کی طرف کھینچے، نماز کی طرف کھینچے، اللہ کی طرف رجوع کرے، وہ سمجھ لو کہ وہ آپ کا امتحان ہے. جو آپ کو مسجد سے دور کر دے، اللہ کے رستے سے دور کر دے، تو وہ سمجھ لو کہ وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. جی بالکل ماشاءاللہ. تو ہمیں بہت ہی ان باتوں سے سیکھنا چاہیے. یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں مگر اس کو اگر اپنایا جائے، اگر اس کو زندگی کا ایک طریقہ کار بنایا جائے تو یہ زندگی میں کامیابی ہی کامیابی ہے، ماشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں. اور بالکل. دنیا اس چیز کو نہیں دیکھتی. دنیا جو ہے نا وہ دنیا داری کے کاموں میں لگ چکی ہے. اللہ کو تقریباً کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ بات کرنی نہیں چاہیے کہ وہ بھول گئی ہے. اللہ تعالیٰ یاد رکھتا ہے. اللہ جی بالکل. اپنے بندوں کو یاد رکھتا ہے، چاہے وہ برا ہے یا اچھا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو روٹی روزی ہر چیز اس کی خواہشات پوری کرتا ہے. جو دینے والا ہے تو پھر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ بھی ہمیں چلنا چاہیے تاکہ ہمیں آنے والے وقت اگلے جہان یا اگلے رستے پہ ہمارے لیے وہ آسانیاں پیدا کر دے. ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ پیغام دیا ارشد بھائی نے. تو ویورز امید کرتے ہیں کہ آپ بہت ہی زیادہ اس وقت بہت ہی اچھا پیغام دیا ارشد بھائی نے. اور اس میسج میں آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا کہ کوئی بندہ ایک بار غلطی کرے، 2 بار کرے، 3 بار کرے، معافی کا در بند تو نہیں ہوتا، مگر جب ٹرسٹ ٹوٹتا ہے تو کافی حد تک بندہ اتنا ہو جاتا ہے کہ بندہ نا اس کو جلدی موقع نہیں دے سکتا. بھلے اس کو ریئلائز ہو جائے مگر اسے خود اس پیمانے میں جانچنے میں ٹائم لگتا ہے اور ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ جیسے ارشد بھائی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس کے بعد ہم اپنے پیارے سے ولوگ کو آپ کی نظر کرتے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت اپنی دکان کے سیکنڈ پورشن پر بیٹھے ہیں اور یہاں پہ ہم اپنا آج کا جو ہمارا موضوع ہے اعتماد، یقین، اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو پہلے ہم نے کچھ خیالات اپنے پیش کیے، اس کے بعد ارشد بھائی کے خیالات سنے اور ابھی ہم اپنے ولاگ کو دی اینڈ کرنے والے ہیں. تو ایک پیارا سا میسج دوں گا آپ کو. اگر اللہ کرے جو میں نے اپنے ایکسپیرینس سے چیزیں سیکھی ہیں وہ میں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں تو شاید مجھے لگتا ہے کہ آپ ایک بڑی غلطی سے بچ سکتے ہیں. ہمیں وہ بچنا نصیب ہوا نہیں تھا مگر یہ ہے کہ آپ کے لیے شاید وہ بات گولڈن سبق بن جائے. تو اس وقت میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اعتماد ہوتا ہے نا، یہ بہت نازک چیز ہوتی ہے. جب کوئی بندہ آپ پر اعتماد کر لے تب آپ مر جائیں یا مار دیں، اعتماد کو نہ ٹوٹنے دیں. جب اعتماد ٹوٹ جائے تب بندہ دوبارہ آپ سے نظریں ملا لے گا، آپ کے ساتھ بیٹھ جائے گا، کھا لے گا، پی لے گا، سب کچھ ہو جائے گا. اعتماد کا لیول 0 ہو جائے. تو کوشش کریں اگر تو آپ اپنی غلطیوں سے واقعی سچ میں کچھ سیکھے ہیں تو امید کریں کہ دوبارہ آپ سے کبھی بھی ایسی غلطیاں سرزد نہ ہوں. اور آپ مجھے ضرور بتائیے گا، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. آپ کے ساتھ کیا اسٹریٹجی ہوئی تھی؟ کیا آپ کا اعتماد توڑا گیا تھا کہ شاید آپ نے کسی کا اعتماد توڑا تھا؟ تو جو بھی آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کیونکہ آپ کی سیکھ سے کوئی دوسرا بندہ بھی سیکھ سکتا ہے. تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کرا کریں اور یہ بھی ضرور بتایا کریں آپ ہماری ویڈیو کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں. اس کے علاوہ ابھی میں آپ سے اجازت لوں گا. انشاءاللہ کل کے ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا. اور آفاق فیملی پہ آفاق احمد آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے تو آپ کے ساتھ ہم ہمیشہ ہی جڑے رہیں گے.
تو ابھی اپنے میزبان آفاق احمد کو آفاق فیملی سے اجازت دیجیے، کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔